لائے تو ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوتا ہے یہاں وہاں نہیں ہوتا. ہم چاہتے تھوڑی ہیں کہ یہ وہاں نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے گوشے گوشے میں، گلگت میں، ہنزا میں، سب جگہ یہ خوشیاں بکھیریں. تو خوشیوں کے سفیر کو ساتھ لے کے بیٹھا ہوں جو انتہائی شدید طنز بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو کونین کی گولی شہد کے اندر لپیٹ کے دیتا ہے اور آپ ہنستے بھی ہیں اپنے دکھوں سے، اپنی پریشانیوں سے نکل کے. سہیل صاحب کو بھی میں کمرے میں کہہ رہا تھا زلفی کے کہ سہیل صاحب پچھلی باری تسی کراچی آئے سو تو مولوی بن گئے سو. اے تانوں سنن آئے نے، اے تانوں ٹی وی تے ویکھتے رہے نے، انہوں نے تانوں اسٹیج تے ویکھے اور بہت تکلیف میں ہیں سب، نوجوان بھی بزرگ بھی. تو یہاں 50 منٹ ان کو آپ نے امید بھی دینی ہے، ان کو تھوڑا سا خوش بھی کرنا ہے اور اس بیچ میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں. آج پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا پہلا دن ہے اور مجھے سب سے زیادہ خوشی، دیکھیں سہیل صاحب پہ میں ایکسپیکٹ کرتا تھا اتنے لوگ، لیکن فتح محمد ملک صاحب، تحسین فراقی صاحب اور ایسے اکیڈمک لوگ بیٹھے ہوں تو یہ لاہور کا شہر کا یہ سب سے بڑا ہال بھرا ہوا ہو تو میں سلام پیش کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ تم سنجیدہ گفتگو بھی سننا چاہتے ہو، تم جاننا چاہتے ہو اپنے اسلاف کے بارے میں، تم جاننا چاہتے ہو اپنا ایک عظیم ثقافتی ورثے کے بارے میں. میں بڑا مرعوب ہوا ہوں اور میں بڑا خوش ہوا ہوں اور میں اب یہ خوشیاں چاہتا ہوں کہ سہیل احمد صاحب آپ کے چہروں پہ. سہیل صاحب آپ پہلے تو آپ خود کچھ بھی بات کریں. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے نامور ادیب یہاں تشریف فرما تھے پچھلے سیشن میں تو ادھر سن کے تو نہال ہو رہا تھا، مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ اس اتنے بڑے سیشن کے بعد اب میں نے ادھر جا کے بیٹھ جانا ہے. تو حوصلہ اس لیے بڑا، جرت میں نے اس لیے کی کہ میں نے سوچا لاہور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو عادت ہے یہ بکرے کے ساتھ کھوتا بھی کھا لیتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ اوپر سے سامنے منور سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میری تو اس فیلڈ میں پیدائش ان کے سامنے ہوئی ہے. ہمارے بہت بڑے لیجنڈ فنکار اور ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. سلیم صافی صاحب تشریف فرما ہیں اور بہت بڑی ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ مائک میرا خیال ہے انہی کے خوف سے بار بار یہ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا لاہور کے لوگوں کو کہ ان کے شہر میں یہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول جو ہے وہ منعقد ہوا. میں چونکہ کراچی بھی جاتا رہتا ہوں، کراچی آرٹس کونسل میں حاضری دیتا ہوں ان کے حکم پہ. یہ جو احمد شاہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں یہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی آرٹس کونسل کے، اور یہ جس طرح کلچر کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ جو ہے یہ صرف کراچی میں نہیں بیٹھے رہتے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ لاہور اور پشاور اور گلگت اور اسلام آباد ہر جگہ خود پہنچتے ہیں. اور یہاں جس طرح کے ہیرے انہوں نے اکٹھے کیے، جو یہاں ابھی جن کی گفتگو آپ سن رہے تھے، یہ باقاعدہ منت سماجت کر کے ان کو راضی کرتے ہیں کہ تشریف لائیں، چونکہ ان کو احساس ہے کہ کلچر اور جو ہمارا جو لٹریچر ہے وہ کتنا اہم ہے کسی قوم کو بنانے میں. پاگلوں کی طرح یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ویسے بھی پاگل لگنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ شاہ جی آپ کو بال بنانے کی بھی میرا خیال ہے فرصت نہیں ملتی. میں ان کو جب دیکھتا ہوں ادھر جا کے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں باخدا بالکل کوئی دانشور یا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں. مجھے جی بڑی مہربانی آپ کی. میں یہ اسی خوشی میں آیا ہوں کہ میرے جیسے اور بیوقوف بھی یہاں ہیں.
تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں جتنی بھی گفتگو کروں گا اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میری اصلاح کیجئے گا، کیونکہ میری یہ سوچ ہے غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے، کمپلیشن موت ہے۔ جو آدمی، ہم جس جگہ بھی، جس منصب پہ بھی، جس پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے، جس کام میں بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کام کی ہمارے ہاں موت ہو جاتی ہے، کمپلیشن موت ہے۔ غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے۔ میرے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب میرے اپنے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ، میں ان کے لیے یہ ضرور عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے بڑی منت کے ساتھ کہ کوئی غلطی نکالتا ہے تو خوش ہوا کرے۔ خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے جس کے اندر سے کوئی غلطی نکالنے والا موجود ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ اب غلطی نکلتی کیسے ہے؟ غلطی ادب آدمی میں سے نکلتی ہے۔ جب آپ اپنے اخلاق کو، اپنے ادب کو، اپنی عاجزی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ میں سے غلطی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں۔ باپ بھی بچے کو ایک دفعہ سمجھاتا ہے، اس کا رویہ دیکھ کے دوسری دفعہ سمجھا دے گا، اور اگر اس کا رویہ اور زیادہ بگڑے گا تو تیسری دفعہ باپ بھی نہیں سمجھاتا۔ میرا اپنا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ یہ مراد سے ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے مرادی اور مراد سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے۔ میں نے چونکہ پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا تو مجھے اجمل خان صاحب مرحوم، جو ہیر رانجھا میں جنہوں نے قیدوں کا رول کیا تھا، میں ان کا بڑا فین تھا اور میرے وہ انسپائریشن تھے، تو مجھے وہ ایک دفعہ مرحوم مل گئے اوپن ایئر تھیٹر میں، تو میں نے بھاگ کے ان کے، وہ اوپر سے سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں نیچے تھا، تو میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ مجھے معافی دے دیجئے گا، مجھے بھی شوق ہے ایکٹنگ کرنے کا، اداکاری کا، مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایسے پیچھے کیا اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا با ادب با مراد، بس، تو چلے گئے۔ تو میں نے الحمدللہ اپنی فیلڈ میں اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا، میری زندگی بڑی آسان ہو گئی۔ میرے اندر بخدا، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، مجھے کبھی بھی اپنا کام اچھا نہیں لگا، کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ اب کام ہے کیا، آرٹ ہے کیا، یا کوئی بھی کام، کوئی بھی صلاحیت ہے جو آپ کی، جو آپ کا ہنر ہے، وہ ہے کیا؟ کریٹیویٹی جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ پاک جب اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو وہ نعوذ باللہ یہ تو آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو صبح آپ کو وہ فلاں سٹور پہ ملا تھا، میں وہی ہوں جو یہ ابھی گاڑی سے اترا تھا۔ وہ اپنی کریشن بتاتا ہے آپ کو کہ میں نے تیرے لیے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا۔ تو جو بھی کریشن ہے نا جی، وہ اصل میں آپ کے اندر بیٹھ کے رب کر رہا ہے۔ بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا ایک شعر ہے، جو آپ کے نانا تھے۔ جی نانا تھے میرے، اٹھن بیٹھن، شعر ہے، اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون، تن دے حجرے وچ فقیرا روے پرونا کون۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس حجرے میں بیٹھ کے رب کائنات ہی تصویر بنا رہا ہوتا ہے۔ انسان کا یہ جو سو کال دنیاوی کریٹر ہے، جس کے نام سے وہ منسوب ہو جاتی ہے کریشن، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس حجرے کو صاف رکھے۔ رب بڑا صفائی پسند ہے، اپنے اندر کا گند صاف کرے۔ اس میں تکبر ہے، اس میں منافقت ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بد اخلاقی ہے۔
اس کوڑے کو جب ہم اپنے حجرے کے اندر سے صاف رکھتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو رب بیٹھ کے تخلیق کرتا رہتا ہے۔ میں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال نہیں تھا کرتا، ابھی کچھ عرصے سے میں بھی اب منہ مارتا ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے گریبان کو آ رہے ہیں، گالیاں دینی شروع ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ثقافت آباء و اجداد کی روایات کا نام ہے۔ میرے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے باادب تھے۔ مولانا جوہر، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، ان کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ جب ان کی والدہ بیٹھی ہوتی تھی، کرسی خالی ہونے کے باوجود وہ بیٹھا نہیں کرتے تھے، کبھی بیٹھا نہیں کرتے۔ یہی حالت ہمیں سب بزرگوں کی نظر آتی ہے۔ خدا کے واسطے کنٹرول کریں۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ فالوورز لینے کے لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میں بزرگ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہی نے تو سارا کچھ سجایا تھا، ہم ان کے کام کو خراب کر رہے ہیں۔ جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے بچے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ خدا را ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے۔ اس میں یار نماز روزے کا ذکر نہیں کیا، اس میں عبادت کا ذکر نہیں کیا، ایک ہی لفظ کہا ہے، حسن اخلاق کی تکمیل۔ خدا را محبت کریں، ضرور تنقید کریں، ضرور ایک دوسرے میں سے اصلاح نکالیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، مگر زبان بڑی اچھی ہونی چاہیے، بڑی پیاری ہونی چاہیے۔